سندھ میں ایک وڈیرے نے مولویوں کو جمع کیا، کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے اگر وہ انگلی اٹھاتے تھے بادلوں کی طرف تو بادلیں اس طرف دوڑتی تھی، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دعائیں رد نہیں ہوئی۔ ہاں کبھی کسی آزمائش کے تحت اللہ پاک نے وقتی طور پر کسی دعا کو قبول نہیں کی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دعائیں ان کو رد نہیں ہوئی۔ لیکن اب پوری امت دعا کر رہی ہے لیکن اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ مولوی حضرات کو کھلا رہا ہے اور مولوی صاحبان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ حضرات بتا دیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ صحابی آ کر کے بتا رہا ہے کہ پریشان ہے سارے ساتھی۔ کیوں پریشان ہو؟ کہتے کہ اتنے دن کے سفر ہم نے طے کیے، دشمن کے پیچھے آگے، لیکن ہمارے دشمن کے پاس کشتیاں تھی اور وہ کشتیوں کو لے کر کے وہ پار ہو گئے دریا سے، ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کافر ہمارے ہاتھ سے محفوظ نکلا۔ حضرت علی الحضرمی کہتا ہے کہ محفوظ نہیں نکلا، فکر نہیں کرو، میں دعا کروں گا آپ لوگ آمین کہہ دیں، میں دعا کروں گا آپ آمین کہہ دیں۔ تھوڑی سی ایک مختصر دعا کر لی، صحابہ نے آمین کہا اور لا الہ الا محمد رسول اللہ دعا جب ختم کی، اب فرمایا کہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، گھوڑوں پر سوار ہو جائے، دریا میں داخل کرو، کشتی کی ضرورت نہیں، جہاز کی ضرورت نہیں ہے، دریا میں ان کو داخل کرو، میری ذمہ داری پر انشاءاللہ داخل کرو۔ چلو صحابہ کا یقین تو ہے، صحابہ کا یقین تو ہے کہ ہم دریا سے پار ہو جائیں گے، وہ دریا سے تو نہیں ڈرتے۔ چلو دعا انہوں نے کر لی، عجیزو بھی بسم اللہ پڑھ کر کے چلو اپنے گھوڑوں کو پار کرا دو۔ لیکن کمال گھوڑوں کا ہے کہ گھوڑے بھی ان صحابہ کا یقین اور ان کی نیک دعائیں اور حلال والی دعائیں، اس کا اثر گھوڑوں پر بھی ہو رہا، گھوڑے بھی نہیں ڈر رہے، وہ بھی دریا میں دوڑ لگا رہے۔ انسان تو چلو ٹھیک ہے، صحابہ کا یقین بن گیا تھا، ان پر محمد رسول اللہ نے محنت بھی کی تھی، وہ تو صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے کہ ہم دریا میں جائیں گے، دریا کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن مسئلہ اس کا ہے کہ آخر یہ گھوڑے کون سی تبلیغی جماعت میں انہوں نے ٹیم لگایا تھا، یا کس مدرسے میں ان گھوڑوں نے پڑھا تھا، یا کس مولوی صاحب کے درس میں۔ اب اس کا اثر اتنا ہو رہا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا کہ وہ گھوڑے بھی تو آگے لکھنے والے لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم دریا کو انہوں نے پار کیا اور گھوڑوں کے جسموں پر پانی لگا بھی نہیں تھا، ایسے سمجھو خشکی میں جیسے جاتے اسی طرح گئے تھے، دریا انہوں نے پار کر لیا۔ مولوی منظور کو کہو کہ جی آپ بھی دریا پار کر کے دکھاؤ، مجھے نہیں، کسی بڑے مولوی کو بھی، ہم تو چھوٹے طالب علم ہیں، آپ اپنے کسی تبلیغی کو بھی بتاؤ، کسی بڑے مولوی کو بتاؤ، کسی شیخ الحدیث کو بتا دو کہ کر لو کچھ۔ وہاں سے چیتے آواز دے رہے ہیں اور درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ بھئی یہاں شور شباب ہے، اب مغرب کی نماز عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، کہا کہ بس یہ جگہ کانٹے ماٹے صاف کرو، یہیں پر سو جاتے ہیں، سو گئے وہ۔ لیکن ادھر جنگل میں چیتوں کی آواز الگ ہے، بھیڑیوں کی آواز الگ ہے، اور مختلف قسم کے، یہ آرام کیسے کریں گے؟ نبی کی جماعت تھکی ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا ایھا السباع والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من بیوتکم، اے درندے اور اے جنگل کے شیر اور چیتے، آج اس جنگل میں شور نہ کرو، نکل جاؤ یہاں سے، محمد کی جماعت آ گئی ہے۔ ایھا السباع والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا من بیوتکم، نکلو اپنے گھروں سے۔ تو کہتے خدا کی قسم وہ درندے چیخ مار مار کر کے انہوں نے پورا جنگل انہوں نے خالی کر دیا، صحابہ آرام سے سو۔ آپ کوئی کتا چھوڑو اور کسی پیر صاحب پہ چھوڑو، کسی مولوی صاحب شیخ الحدیث پہ چھوڑو، اور کسی شیخ التفسیر صاحب پر، مناظر اسلام پر کتا چھوڑو، کسی تبلیغی پر چھوڑو، اور وہ کہیں کہ نہیں میں تو مدرسے میں حدیث پڑھاتا ہوں، میں تو مدرسے میں اللہ کا بھلا کریے کہ پڑھاتا ہوں، میرا تو احترام کرو، اور وہ کہ میں تبلیغ میں وقت لگا چکا ہوں، میرا تو احترام کرے۔ کہا تو حرام خور ہے، تجھے چھوڑنا بھی نہیں، تیرے شلوار پہلے پھاڑوں گا پھر چھوڑوں گا تجھے، تو بھی حرام خور ہے، تجھے چھوڑنا بھی کسی صورت میں نہیں۔ وڈیرے نے پوچھا کہ آخر بڑوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی، آج کل مولویوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کسی مولوی نے کہا دراصل میں یوں
دوسرے نے کہا چونکہ چنانچہ ہوں، تیسرے نے کہا اس طرح بھی ہو سکتا ہے، چوتھے نے کہا اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پانچویں نے کہا اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ مولویوں نے گول مول کیا کہ دعائیں مولویوں کی قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ ایک مولوی میرے طرف منہ پھٹا بیٹھا تھا، اس نے کہا سرکار ناراض نہ ہونا، تم بھی بے غیرت حرام خور ہو، ہمیں بھی حرام کھلاتے ہو، حرام خوروں کی دعا کیا قبول ہوگی؟ اس نے کہا کہ صاف سی بات ہے کہ مولویوں کے پیٹ جو بڑے ہوئے وہ بھی حرام خور ہیں، تم سارے وڈیرے تم بھی حرام خور ہو، تو تم حرام کھاتے ہو، حرام کھا کر کے ہمیں بھی حرام کھلاتے ہو مولویوں کو، تو مولوی کی دعا کیسے لگے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو صاف بات تو یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اس کو لیتے ہیں، بڑی خوشی سے لیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے لیتے ہیں بڑی خوشی سے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا صحابی ہے، بادشاہ اور مولانا محمد بن شہاب ابن مسلم الزہری، امام زہری اور یہ ایک بادشاہ، یہ دونوں کے دونوں گئے ابو حازم کے پاس کہ صحابی رسول کی جا کر کے زیارت کرتے ہیں۔ بڑی گفتگو ہے، لمبی گفتگو ہے، لیکن آخر بادشاہ نے ایک تھیلی درائم اور دنانیر کی تھیلی، بھری تھیلی، آپ نبی کے ساتھی ہے، نبی کے شاگرد صحابی ہے، یہ تھیلی مجھ سے لے لو۔ ہنس کر کے کہنے لگے تیری اس تھیلی سے اور تیرے ان پیسوں سے حرام کی بدبو آ رہی ہے، اس کو اس قسم کے مولویوں کو دے دو، مجھے نہ دو۔ اس کے پاس جو سرکاری مولوی تھا، اس کے پاس بادشاہ کے ساتھ جو سرکاری مولوی تھا، تو صحابی نے اشارہ کر دیا کہ یہ حرام کھانے کے لیے تمہارے سرکاری مولوی بہت ہے، اسی کو دے دو، اس کو دے دو، یہ جو تمہارے ساتھ آیا ہوا ہے، جس کو تم نے اٹھا کر کے میرے پاس لایا، یہ حرام، اس کو دے دو، ہم نبی کے شاگرد ہیں، ہم حرام خور نہیں ہیں۔